السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سناؤ. الحمدللہ. سر لاسٹ ٹائم ہم لیڈرشپ پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ وسلم کی لیڈرشپ ہم نے کوالٹیز کے بارے میں بات کی تھی. تو سر آپ نے کہا تھا کہ لیڈرشپ کا جو ایک ہوتا ہے کوالٹی کو ویژنری ہوتا ہے. وہ ہم نے وینری پہ ہم نے مطلب بات کر لی ہوئی ہے. ویژنری پہ ہم نے بات کر لی تھی. تو سر اور کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ایک لیڈر میں؟ اوکے جی زین بہت اچھا سوال ہے بیٹا. اور میں نے اس پہ چونکہ پہلے جس طرح ہم نے آلریڈی یہ سیریز جب شروع کی تھی تو میں نے اس وقت یہ بات میرا اس پہ بلکہ وہ میں خیال یو ای ٹی میں میرا لیکچر بھی تھا اس کے بارے میں. بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی جتنی بھی کوالٹیز آپ کی سائنس پڑھاتی ہے, لیڈرشپ کی جو کوالٹیز آپ کے آئی مین جو یہ جو ٹرینرز پڑھا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں میں نے جب اس کو سوچا میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی لیڈرشپ کو تو میں نے کیا اسٹڈی کر کے اس میں سے نکالنا ہے, میری کیا اوقات, لیکن انہوں نے لیڈرز کیسے بنائے اور پھر ان کی لیڈرشپ میں کیا خاص باتیں تھیں. میں نے پہلے بھی شاید یہ بات بتائی تھی. تو اس میں سے میں نے تقریباً کوئی 34-35 کے قریب کوالٹیز ڈھونڈی ہیں جو ابھی تک میری نظر میں گزری ہیں. اور ان میں جس طرح ہم نے کی ویژنریز کی ایک سب سے پہلی چیز ایک بیس بننا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو دوسری جو کچھ میں کوالٹیز کا آپ کو نام مثلا بتاتا ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے. لیکن میں آج ایک اسپیشل کوالٹی پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی یونیک ہے, جس کے اوپر شاید اتنی لیڈرشپ پہ بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. مثلا سنسیئرٹی ہے, پرسنل اسٹرگلز ہیں, کانفیڈنس ہے, پرسویسونیس ہے, لائلٹی ہے, ٹرو لو ہے, ہمبلنس ہے, اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے, سیلف مینجمنٹ ہے, جینون کیئر آف ہز فالوورز ہے. لیکن میں یہاں پر ابھی اور بھی آگے ہیں, میں بعد میں انشاءاللہ چلیں گے ہم, لیکن ابھی میں یہاں جس کوالٹی پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ بڑی یونیک کوالٹی ہے. تمام صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ہر صحابی کو یہی تھا. حضرت عمر بن عاص والا قصہ بڑا مشہور ہے, ہم کوٹ میں کیا کرتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے. کہا نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے آپ کی بیوی ہیں, لیکن ان کے بعد کہا عائشہ کے باپ سے, ٹھیک ہے. میں مطلب اپنے الفاظ میں یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں, اس میں حدیث میں نہیں کر رہا, اس لیے بھائی پلیز کو فتویٰ نہ لگا دینا یار میرے پر, ٹھیک ہے. میں مفہوم سمجھا رہا ہوں صرف. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا, میں نے آگے مزید جو ہے نا انہوں نے پوچھنا پھر مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ ان کو یہ مان تھا کہ میں وہ سب سے آخر میں مسلمان ہونے والوں میں, اس لیے کہ میں ہی سب سے قریب ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو یہ ایک اچھا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کس سے کیا کام لینا ہے. حضرت خالد بن ولید کی شکایت آئی کہ یہ نماز بڑی چھوٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جلدی کرتے ہیں نماز میں. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یار یہ سیف اللہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو کام ہے یہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, کریکٹ. سو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس نے وہ عالم نہیں ہے, مطلب جیسے سمجھا نا کہ وہ خالد بن ولید جو تھے وہ مطلب سیف اللہ, ان کو خطاب اہمیت تو نہیں ملا, ٹھیک ہوئی بات. تو اسی طرح آپ کو پتہ تھا کہ کس کو کس لیڈرشپ رول میں رکھنا ہے, کس کے اندر کتنی. حضرت غزوہ بدر کے وقت جو دو لوگ, آپ کو پتہ ہے کون سے دو لوگ تھے جو جنگ سے ایک رات پہلے ریکی کرنے گئے تھے کہ دشمن کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. یہ لیڈرشپ کا اینڈ ہے. کسی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ جاتا نا, فوراً جاتا, ٹھیک ہے. سو فار لیڈ بائی ایگزامپل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے, ساتھ حضرت کس کو لے گئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ تھا کہ میں کس پہ اس تک کا ٹرسٹ کر سکتا ہوں. پھر ایک آپ کا ایک انر سرکل تھا, ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا اپنے فالوورز کا بارے میں پتہ ہونا وہ بڑی ضروری ہیں. آج ہم چاہے پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھ لیں, چاہے ہم آفیسز میں دیکھ لیں, بزنسز میں دیکھ لیں, آپ جب لوگوں کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جو آپ کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوتا کہ یار میرا فالوور کون ہے اور کیسا ہے اور کس مزاج کا اور کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے. Because you're not bothered about that. You don't even think about them, ٹھیک ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم تھوڑی سی بات, آج بلکہ آج اور پھر اگلے بھی دو ٹاپکس میں ہم اس پہ بات کریں کہ جو لوگ لیڈر بننا چاہتے ہیں پہلے پتہ تو ان کو کہ فالوورز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا آپ جا کے جو ہے وہ جھونپڑی والوں کے لیڈر بننا چاہتے ہیں یا آپ جا کے ملک کے لیڈر بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ لیڈرشپ کس چیز کی کرنا چاہ رہے ہیں.
تو اس میں مختلف تھیوریز ہیں، 5-6 تھیوریز ہیں باقاعدہ. اس پہ دیکھو ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے، وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں نا، گورا ریسرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک تھیوری جو ہے وہ 1965 میں ابراہم زلنسکی تھا ایک رائٹر، اس نے 1965 میں اپنی ایک کتاب تھی ڈائنامکس آف سبارڈینیسی. مطلب آپ دیکھو کہ انہوں نے ایک چیز پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس نے 4 ٹائپس ہمیں بتائی ہیں لیڈرز کی، فالوورز کی، سوری. ٹھیک ہے، میں پہلے آپ کو جنرل ٹائپس بتاتا ہوں، اور یہ سمجھنی بڑی مزیدار ہے، اور میں چاہوں گا کہ ان ٹائپس کو لے کے نا آپ پھر انالائز کرو آپ خود کس ٹائپ میں آتے ہو، ہمارے آس پاس کے لوگ کس ٹائپ میں ہیں، پولیٹیکل لوگ کس ٹائپ میں ہیں، نان پولیٹیکل کس ٹائپ میں ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ لوگوں کے لیے ٹاسک چھوڑ رہا ہوں، بلکہ آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز کو، آپ لوگ اس پہ ریسرچ کیجئے گا کہ کون سے صحابہ جو تھے وہ ان میں سے کس کس چیز کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے ڈیل کیا کرتے تھے، اور وہ مجھ سے شیئر کریں آپ. ٹھیک ہے، میں باقاعدہ اس کو جو ہے وہ انکلوڈ کروں گا اپنی کتاب میں بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پہلی جو ٹائپ یہ ابراہم بتاتا ہے نا وہ ہے امپلسو. اچھا، یہ جو ابراہم نے جو ٹائپ بنائی تھی نا، یہ ٹائپ بنی ہوئی ہے کنٹرول اینڈ بیہیویئر کے اوپر، کہ وہ کتنا کنٹرول والے لوگ ہیں اور کتنا کنٹرول فریکس ہیں لیڈرز، اور کتنے وہ کنٹرول میں اپنے آپ کو دینے والے لوگ ہیں، اور ان کے بیہیویئرز کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ لوگ ہیں جو ہیں امپلسو. امپلسو تو نام سے میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوگے کیا مطلب ہے آپ کے خیال سے امپلسو. نہیں سمجھا نہیں. دیکھو اگر ہم امپلسو کی جسٹ ایگزامپل لیں تو ایک دم پھٹ پڑنے والا. ٹھیک ہے، سوچے سمجھے بغیر ایکٹ کرنے والا. شارٹ ٹیمپرڈ بھی اس کی ایگزامپل دے، مطلب یار بغیر ایک دم بول پڑتا ہے، ایک دم کر پڑتا ہے. لیکن جو فالوورز کی ٹائپس ہیں نا امپلسو میں، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہیں جو جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس ڈومینیٹ کریں بائی ہک اور بائی کروک، میری بات سنی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی صحیح ہے، اور اگر نہیں سنی گئی تو یہ باغی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے، میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، ڈھونڈنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ باقاعدہ ٹریٹ بھی کیا. کیسے کیا؟ ٹھیک ہوگی بات. تو یہ امپلسو کچھ لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ دوسری جو کہتا ہوتے ہیں کمپلسو. اب کمپلسو کون ہے؟ ٹھیک ہے، کمپلسو وہ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈومینیٹ کروں، میں بس یہ ان کی امپلسو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. کمپلسو کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ڈومینیٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اوور تھنکرز ہوتے ہیں، یہ بہت سوچتے رہتے ہیں، یار اگر میں نے یہاں پر کیا، اس کو بتایا تو یہ اس کو تو نہیں بتا دے گا، اس کو بتایا تو یہ اس کو تو نہیں بتا دے گا، بس یہ پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پر ان کے اندر ایک کمپلشن ضرور ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے اندر کمپلشن ہے کچھ کرنے کی، کمپلشن ہوتی ہے کہ میں ڈومینیٹ کر جاؤں. ٹھیک ہے، یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں بٹ سامنے نہیں آنا چاہتے، تو پیسو کنٹرولرز بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو تیسری ٹائپ ہے بڑی مزیدار ہے، میسوچسٹک ٹائپ اسے کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرا ایک کویشچن تھا اس پہ، جی پہ کہ لو سیلف اسٹیم. لو سیلف اسٹیم بھی کہہ سکتے ہو آپ انہیں، ایک ٹو سم ایکسٹینٹ، یس یو آر رائٹ. اس کے علاوہ آپ ان کو شرکرز ایک ٹائپ ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو کریں گے کسی وقت، آپ سے ڈسکشن کریں گے کہ ٹائپس آف ڈیفیکلٹ پیپل. تو اس میں ایک ٹائپ ہوتی ہے شرکر. شرکر نا عام طور پہ اسے میں کہتے ہیں تیلی باز. ٹھیک ہے، کہ اس نے بس تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے کہ یار ٹیسٹ کرتا ہے وہ، ٹیسٹ 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 کہ میں کہاں تک کس لیول تک جا سکتا ہوں. اندر خواہش اس کی وہی ہے بٹ اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ سکے، تو وہ پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے. لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو وہ ڈومینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، سو کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے میسوچسٹک ٹائپ. میسوچسٹک وہ ہوتے ہیں جو اصل میں کافی حد تک ہماری قوم سے بھی ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی، وہ اس کی میں اوپر ایک مثال دیتا ہوں. ایک بادشاہ کو نا اس کے وزیر نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو نا روز ڈنڈے مروائیں. ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا یار تو پاگل ہو گیا، میں ڈنڈے مرواؤں گا، لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. مروائیں تو صحیح، آپ کی قوم بڑی بے حس ہے. میں کہا اچھا چلو، بادشاہ نے ڈنڈے مروانے شروع کر دیے. اچھا، قوم کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، جو ظلم ہو ریٹ بڑھ جائے قوم شکایت نہیں کرتی تھی. میں نے کہا ابھی قوم بے حس ہو چکی ہے، کچھ بھی کبھی بھی شکایت نہیں کرے گی. بادشاہ نے کہا ڈنڈے کھانے پہ تو شکایت کرنی چاہیے انہیں. میں نے کہا نہیں کرے گی. اچھا کوئی مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد گھر کے ان کے دروازے پہ آ کے فریاد ہوئی بادشاہ کے،
بادشاہ بڑا خوش ہے نا, اسی جگہ دیکھا شکایت کرنے آ گئے ہیں بھائی, میرے بچے آ گئے ہیں, میری قوم اٹھ جاگ گئی ہے. میں نے کہا سر بلائیں اندر. وہ اندر آئے کہتے ہیں بادشاہ صاحب ہمیں ایک شکایت ہے. نے کیا, آپ ہمیں ڈنڈے مار رہے ہیں, ماریں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پلیز ایک کی جگہ 2 بندے کر دیں, ہمیں بڑی ٹائم لگ جاتا ہے, لائنیں بڑی لمبی لگ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا میسوچسٹک ٹائپ جو لوگ ہیں نا, یہ کہتے ہیں یار ہم سبمٹ کر رہے ہیں, ہم یہ ایکچولی سب سے زیادہ زیرو سیلف اسٹیم والے یہ ہیں, ٹھیک ہے, ہم سبمٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں تکلیف ہونی ہے, ہم لیں گے, ہم تکلیف برداشت کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ہمیں بس کنٹرول کرتے رہنا. مائی باپ آپ نے نہیں ہمیں چھوڑنا, ہم حاضر ہیں, ٹھیک ہے. ہم خاک, وہ کہتے ہیں نا خاک در خاک, خاک آپ کے قدموں کی خاک, خاک سار کو خاک علی کہتے ہیں, تو یہ وہ خاک ہیں, ٹھیک ہے, یہ خاک میں مل چکے ہیں. جو چوتھی ٹائپ ہے نا ان لوگوں کی, وہ ہے وڈراول ٹائپ لوگ. اچھا اب یہ بائی دا وے آپ چونکہ آج کل آپ مجھے بتا رہے تھے وہ آپ کیا پڑھ رہے ہو آپ, آرگنائزیشنل بیہیویئر آپ پڑھ رہے ہو, تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بڑی مزیدار ہیں. شاید وہاں پر آپ کو پڑھائیں, ورنہ شاید نہ پڑھائیں, مجھے نہیں پتہ, کیونکہ یہ تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے نا, یہ ذرا پریکٹیکل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا وڈراول لوگ جو ہے نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بھی آپ شروع میں کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بالکل نہیں ہوتا, بالکل مرے ہوئے لوگ. یہ وہ نا ایک, اگین میں قصے سے سمجھاتا ہوں ایک بات, ٹھیک ہے. ایک میں نام نہیں لیتا, پر ایک پاکستان میں ایک رولر کے زمانے میں یہ قصہ ہمارے بچپن میں مشہور تھا کہ جی وہ IMF کی ایڈ آتی تھی اس کے پاس. تو IMF کی ایڈ والے جب آتے تھے نا, تو وہ آگے چیک کرتے تھے کہ ہمارے پیسے کہاں لگ رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ آئے تو وہ اس کو, ان کا جو بندہ, یہ ایکچولی اسکرپٹ تھا یہ نا, وہ پروگرام آیا کرتا تھا غالباً 50-50 یا کون سا, اس کے اندر انہوں نے یہ اسکرپٹ کیا تھا. تو وہ ان کو لے کے بازار نکل جاتا ہے, کہ دکانوں میں ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ جی یہاں لگ رہا ہے, خوشحالی آ رہی ہے, تو وہ ایک پارک میں لے جاتا ہے. تو پارک میں جاتے ہیں نا, تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی مسٹر گائیڈ, ہم کو بتاؤ ہمارا پیسہ یہاں پارک میں کہاں لگا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پارک میں لے جاتا ہے کہ یہ پارک بنایا ہے. اچھا, تو آگے سے نا وہاں پر ایک زمین پہ باری ساری سبز ہوتی ہے, ایک جگہ پر نا وہ کالی چادر پڑی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ کالی چادر کیوں پڑی ہے, گورا صاحب کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے گورا صاحب نہیں چھیڑو. گورا صاحب اس کے اندر اس کو ہاتھ مار دیتے ہیں. جب وہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ مکھیاں تھیں جو کہ اڑ کے جا رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور نیچے اس کے ایک عورت لیٹی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے, گورا صاحب کہتا ہے یہ کیا ہے. تو گائیڈ کہتا ہے گورا صاحب یہ کیا کیا, انی پئی ہوئی سی, بلائنڈ وومن واز سلیپنگ, آپ نے, اور مکھیاں اس کو کھا رہی تھیں نوچ نوچ کے, آپ نے پرانی اڑا دی ہیں, اب نئی آئیں گی, وہ نئے سرے سے کھائیں گی, ٹھیک ہے. سو یہ وڈرون لوگ ہیں, دے آر لیسٹ بوتھرڈ, ٹھیک ہے. اچھا آپ ان کو کنونس بھی نہیں کر سکتے, ان کو انفلوئنس کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اچھا آپ ان کے ساتھ 10 گھنٹے 20 گھنٹے لگاؤ, 50 گھنٹے لگاؤ, 100 گھنٹے لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انہوں نے, ان کی ایک ہی ہے, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں. ان کی انوالومنٹ بہت مشکل ہے. ان سے آپ کوئی توقع نہ رکھو کہ وہ آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے. تو اب آپ سوچو کہ اگر آپ لیڈر ہو, آپ نے اپنی ٹیم بنانی ہے, تو آپ کو, کیا آپ اپنا میکسیمم ٹائم ان چاروں میں سے, امپلسو, کمپلسو, میسوچسٹک اور وڈراول ٹائپ میں سے, آپ اپنا زیادہ ٹائم کس کا لگانا چاہو گے, وڈراول والوں کے ساتھ؟ اب میں وڈراول کی اگزامپل دوں آپ کو. یہ ابو جہل ہیں جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کے لیے ہلکان کریں گے. چھوڑ دو یار اس ٹائپ کے لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب دیکھو کہ قرآن جہاں ہمیں لیڈرشپ کوالٹی سکھا رہا ہے, وہاں ہمیں فالوورز کی بھی ٹائپس بتا رہا ہے, اور ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. ایک اور جگہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب یہ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وقالو سلاما, سلام کر کے نکل جاتے ہیں. یہ جاہلوں والی ٹائپ ہے نا وڈرول, یا ان کا کان چٹا ہے, آپ جو مرضی کو کبا, ان کا سفید ہی رہنا ہے. سمجھ رہے بات؟ سو یہ بیسک ٹائپس ہے بیسڈ آن کنٹرول اینڈ بیہیویئرس.